عوام کے لیے خوشخبری، کورونا ویکسین پاکستان پہنچ گئی۔ 5 لاکھ خوراکیں چین سے پاک فضائیہ کے خصوصی طیارے کے ذریعے لائی گئیں۔ وزیر خارجہ ویکسین فراہم کرنے پر چین کے شکر گزار۔ معاون خصوصی فیصل سلطان بولے، فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو سب سے پہلے ویکسین لگائی جائے گی۔ سندھ حکومت نے کراچی کے 6 اضلاع میں 10 ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے، دیگر اضلاع میں بھی تیاری مکمل۔ موجیں ختم، پڑھائی شروع۔ کورونا میں کمی کے بعد پرائمری، مڈل سکول اور جامعات کھل گئیں۔ تعلیمی اداروں میں SOPs کا مکمل خیال رکھا گیا۔ طلباء نے ماسک پہنے، اسکول میں داخلے پر ٹیمپریچر چیک کیا گیا۔ کورونا کی دوسری لہر کے باعث تعلیمی ادارے نومبر میں بند کیے گئے تھے۔ پاکستان میں کورونا کے مزید 26 مریض انتقال کر گئے، تعداد 11,683 ہو گئی۔ مزید 1,615 کیس رپورٹ، فعال کیس 33,493 ہو گئے۔ خیبر پختونخوا شہریوں کو یونیورسل ہیلتھ کوریج دینے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ 4 کروڑ شہریوں کو ہیلتھ انشورنس کی سہولت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہتے ہیں ہر گھرانے کو علاج کے لیے سالانہ 10 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ہیلتھ انشورنس کے تحت 400 سرکاری اور نجی اسپتالوں میں علاج کرایا جا سکتا ہے۔ ڈینیل پرل قتل کیس، سپریم کورٹ نے کل تک ملزمان کی رہائی روکنے کا حکم دے دیا، اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کی ہدایت۔ سندھ حکومت کو ملزمان کی رہائی یا حراست پر نیا حکم نامہ جاری کرنے سے بھی روک دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، ہم فیصلہ معطل نہیں کر رہے، پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک شہری کو زیر حراست رکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان نہیں، حکومت کٹہرے میں ہے۔ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ ڈینیل پرل کیس میں ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل آفس کو نوٹس جاری نہیں کیا۔ فیصلہ کالعدم قرار دینے کے لیے یہ وجہ کافی ہے۔ یہ فیصلہ معطل نہیں ہوتا تو سخت نتائج برآمد ہوں گے۔ انتخابات میں دھاندلی کا الزام، میانمار میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ملک میں 1 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ، فوجی سربراہ نے حکومت سنبھال لی۔ 1 سال بعد الیکشن کرانے کا اعلان، حکمران جماعت کی رہنما آنگ سان سوچی، صدر اور صوبائی وزرائے اعلیٰ کو گرفتار کر لیا گیا۔ سڑکوں پر فوج کا گشت، ملک میں بیرونی اور اندرونی فلائٹ آپریشن معطل، سرکاری ٹی وی کی نشریات بھی بند۔ عالمی برادری کا اظہار تشویش، اقوام متحدہ کی مذمت، امریکہ کا اقدامات واپس نہ لینے پر سخت اقدامات کا انتباہ، آسٹریلیا، برطانیہ اور یورپی ممالک کی بھی مذمت۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے فون پر ڈائریکٹ بات کریں۔ 1 فروری بروز پیر، آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جواب۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ، فون اٹھائیں، مسائل بتائیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج خود عوامی مسائل سنیں گے، شام 4 بجے سوالات کے جواب دیں گے۔ رابطے کے لیے 051-921-0809 ملائیں۔ قمر زمان قائرہ کہتے ہیں مہنگائی سے عوام کی کمر ٹوٹ چکی، وزیر اعظم سستی شہرت کے لیے فون پر بات کر رہے ہیں۔ 31 جنوری گزر گئی، وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں آیا، اب PDM کیا کرے گی؟ مریم کا بیان آیا، نہ مولانا فضل الرحمان کچھ بولے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم نے دی گئی ڈیڈ لائن پر استعفیٰ نہیں دیا، PDM اجلاس میں لانگ مارچ اور عدم اعتماد تحریک پر بات ہوگی۔ PDM کی ڈیڈ لائن گزر گئی، اپوزیشن کی حسرتیں اور سازشیں دم توڑ گئیں۔ قوم کو پتہ چل گیا ان کا ایجنڈا ذاتی مفاد اور ہوس اقتدار ہے۔ شبلی فراز کہتے ہیں عوام نے اپوزیشن کے ہر قول کو مسترد کر کے جمہوری حکومت کا ساتھ دیا۔ فردوس عاشق آبان کہتی ہیں PDM ٹولہ سن لے، کئی مارچ آئیں گے اور گزر جائیں گے، مافیاز کی دھمکیاں، رونا دھونا کسی کام نہ آئے گا۔ وزیر اعظم 2023 تک ان کی ہر چال کو زیر کر کے سرخرو ہوں گے۔ استعفوں اور لانگ مارچ کی کھوکھلی سیاست اپنی موت مر چکی، پہلے بھی کہا تھا ان میں استعفے دینے کی ہمت ہے نہ لانگ مارچ کی۔ عثمان بزدار کہتے ہیں کرپشن کی دلدل میں دھنسے عناصر صرف خالی نعرے لگا سکتے ہیں، عمل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ گورنر پنجاب بولے حکومت مستحکم ہے، کسی لانگ مارچ سے فرق نہیں پڑے گا۔ وزیر اعظم کسی صورت مخالفین کے دباؤ میں آنے والے نہیں۔
گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی خوبصورتی نے ICC کو بھی سحر میں جکڑ لیا. ہے کوئی گوادر بلوچستان کرکٹ سٹیڈیم جیسا تو سامنے آئے. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے پوری دنیا کو چیلنج دے دیا. گوادر میں کار ریلی اور نمائشی میچ کی تصاویر دنیا بھر میں وائرل. گوادر میں کرکٹ سٹیڈیم کی تعمیر سیکیورٹی میں بہتری کا ثمر ہے. مصنوعات کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں. پیٹرول 2 روپے 70 پیسے مہنگا. فی لیٹر قیمت 111 روپے 90 پیسے ہو گئی. ہائی سپیڈ ڈیزل 116 روپے 7 پیسے کا ہو گیا. عوام بلبلا اٹھے. اپوزیشن کا بھی سخت رد عمل. شہری رحمان بولی ملک چلانا اس نااہل اور نالائق ٹولے کے بس کی بات نہیں. سیشن کورٹ میں علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ. اداکارہ عفت عمر کی توہین عدالت سے متعلق متفرق درخواست ناقابل سماعت قرار. جج نے ریمارکس دیے سول کیس میں فوجداری کارروائی نہیں کی جا سکتی. آپ کو کمرہ عدالت کے باہر ہراساں کیا گیا ہے تو مقدمے کی درخواست دیں. سماعت 10 فروری تک ملتوی. میشا شفیع کی گواہ عفت عمر بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب. پشاور کی سڑکوں پر چارلی چیپلن کی دھوم. بے روزگاری میں اداکاری کرنے والے عثمان کے ٹیلنٹ نے KP حکومت کو متوجہ کر لیا. صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی نے ملازمت دینے کا اعلان کر دیا. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,13,994 روپے ہو گئی. 1 گرام سونا 9,773 روپے 19 پیسے کا ہو گیا. 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 77 پیسے ہو گئی. متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے. السلام علیکم. آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسا خان. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.